السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک سعودی طالب علم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جو حصول تعلیم کے لیے برطانیہ میں مقیم تھا۔ وہ طالب علم بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک ایسی انگریز فیملی کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے کا اتفاق ہوا جو ایک میاں بیوی اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کسی کام سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ گھر پر ہی ہیں تو ہم اپنے بچے کو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیں۔ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ بچہ مجھ سے کافی مانوس تھا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر کچن میں گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور دیکھا کہ شیشے کے جس گلاس میں بچہ پانی پی رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا اور بچہ ڈر کر اپنی جگہ سہما کھڑا تھا۔ میں نے بچے کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اور امی واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ گلاس انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگلے دن ایک گلاس لا کر کچن میں رکھ دوں گا۔ یہ ایک معمولی واقعہ تھا اور میرے خیال میں پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ جلد ہی وہ دونوں میاں بیوی واپس آ گئے اور میں نے بچے کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت جب کچن میں گئی اور گلاس ٹوٹا ہوا پایا تو بچے سے پوچھا۔ بچے نے اس کو وہی بتایا جو کہ میں اس کو سمجھا چکا تھا۔ اسی شام کو وہ بچہ میرے پاس بہت افسردہ حالت میں آیا اور مجھے کہا کہ انکل، میں نے امی کو سچ بتا دیا ہے کہ وہ گلاس آپ نے نہیں بلکہ میں نے توڑا ہے۔ اگلی صبح میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے صبح بخیر کہا اور نہایت سادگی سے میرا نام لے کر کہا کہ ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے ہیں، مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی، یعنی جھوٹ بولنے کی ترغیب دے کر آپ نے اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی معمولی یا بڑی بات پر اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی اس کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے، لہذا ہم آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ برائے مہربانی آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے لیے کسی دوسری رہائش کا بندوبست کر لیجئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آئیے ہم ایک لمحہ کے لیے توقف کے ساتھ اپنا ہلکا سا احتساب کریں کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک معمولی باتوں پر کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہے اور کتنی دفعہ ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں جس پر ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، خود بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ دوستو، اسی طرح زکوٰۃ کی کٹوتی کی وجہ سے بینک بند تھا۔ وہ برساتی کو ایڈجسٹ کر کے بل جمع کرائے بغیر واپس ہو گیا۔ بینک قریب ہی تھا۔ اسلام آباد میں بارش کی بوندیں ابھی گر رہی تھی۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس بزرگ کو اس نے گزشتہ روز بھی ایک ٹوٹی پھوٹی میز پر کچھ سبزی اور چند قسم کے فروٹ فروخت کے لیے سجائے دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھے بغیر گاڑی گلی میں گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ آج وہ پیدل تھا۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ 10-12 سال کا ایک بچہ اور پاس کھڑی اس کی ماں تھی۔ بارش سے بے نیاز کسی گاہک کی آس میں ان کی نظروں میں آسو یاس کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کچھ لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 روز پہلے کی منڈی سے وہ کافی کچھ لے کر آیا تھا۔
مزید لینے کا مطلب پیسے اور چیزوں کا ضیاع ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت کرنے بیٹھا تو بار بار ان بھیگتے ہوئے ماں بیٹے کا تصور اسے بے چین کرنے لگا۔ جب وہ قرآن مجید کی اس آیت تک پہنچا جس کا ترجمہ ہے کہ پھر تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم سونا چاندی بچا بچا کر اکٹھا کرتے رہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا، تو آج تمہاری پیشانیاں اور کاندھے اور کمریں اسی پگھلے ہوئے گرم سونے اور چاندی سے داغی جائیں گی۔ تو دل سے آواز ابھرنے لگی، کیا فائدہ اس عبادت کا جب تم غربت میں پستے ہوئے دو مجبور انسانوں کی مجبوری دیکھ کر بھی نہیں پگھل سکے۔ نماز اور تلاوت تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن کیا اس بے حسی پر تمہیں معافی مل جائے گی؟ سارا دن فیس بک پر بیٹھ کر انسانیت کے لیکچر دیتے ہو، ہمدردی کی پوسٹیں لگاتے ہو، لیکن خود تم سے بڑا خود غرض کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے مصحف کو ادب سے بند کیا اور اٹھ کر برساتی پہننے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ آئسولیشن کے معاملے میں بہت سخت تھی، بچوں کو بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ بہت ضروری طور پر نکلنا ہوتا تو ماسک، سینیٹائزر، ڈسپوزیبل دستانے سب کی پابندی کرنا ہوتی۔ کہیں نہیں، گلی کے کونے تک۔ وہ پرس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، پھر پوری بات بتائی۔ اس کی آواز بھرا گئی، کون آئے گا اس پوش علاقے میں بارش میں ان سے سبزی یا فروٹ خریدنے؟ وہ گداگر نہیں ہیں، محنت کش ہیں، ورنہ بارش میں نہ بھیگ رہے ہوتے۔ ٹھہریے، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، میرا شعر بھی شامل کر لیجئے۔ جبھی کمرے سے بیٹے کی آواز آئی جو یہ سب کچھ سن رہا تھا، پاپا میری طرف سے بھی۔ اس نے باپ کی طرف کچھ پیسے بڑھا دیے۔ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، بس آنسو نکل رہے تھے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے نہ گئے ہوں۔ وہ باہر نکل آیا، بارش کے بس اکا دکا قطرے ہی گر رہے تھے۔ گلی کے کونے پر ماں بیٹا اسی طرح پھلوں اور سبزی کی میز کے آگے بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ کوئی گاہک دور تک نہیں تھا۔ پاس جا کر وہ بچے سے ہر چیز کا بھاؤ پوچھنے لگ گیا۔ جبھی وہ بزرگ بھی کہیں سے آ پہنچا۔ بھائی، ان سب فروٹس اور سبزی کا کیا لگاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ تول دوں صاحب، وہ خوش ہو گیا تھا۔ عورت بھی اپنے میاں کے قریب آ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی بتا دو حساب کر کے، اپنا منافع بھی شامل کر لو، مجھے سارا سامان لینا ہے، منڈی نہیں جا سکتا، کورونا پھیلا ہوا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر حساب لگاتا رہا، پھر بولا، سر 1000 روپے بنتے ہیں، کوئی رعایت نہیں کرو گے؟ اس نے ٹٹولا، آپ دوسرے گاہک ہیں، صبح سے پہلا گاہک ایک شربوزہ لے کر گیا تھا، ایسا کریں 200 کم دے دیں، میرا بھی وقت بچ جائے گا۔ اس نے پرس سے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، جتنے تم نے پہلے کہے ہیں اتنے میں ہی دے دو، شاپر میں ڈال دو الگ الگ۔ نہیں، یعنی بچے نے کہا کہ الگ شاپر میں ڈالوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، انہیں ادھر ہی رہنے دو، اب یہ سارا سامان میرا ہوا، چاہو تو غریبوں کو دے دینا اور چاہو تو بیچ دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی بیوی بولی، بھائی کچھ تو لے جائیں۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میرا سودا اللہ سے ہو گیا ہے، اب اس میں سے میں کچھ نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے مڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ جا رہے تھے۔ یہ بیک وقت ندامت، خوف اور شکرانے کے آنسو تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ منہ پر ہاتھ رکھے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، میری کسی غلطی پر پکڑ نہ کرنا، مجھے تو نے سب کچھ دیا ہے، اتنا کہ ساری زندگی شکر کرتا رہوں تو لفظ ختم ہو جائیں، اور ایک طرف تیری یہ مخلوق ہے۔ ان کے حال پر رحم کر میرے مولا، انہیں بخش دے۔
وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کا گلا گھونٹتا رہا۔ اندر داخل ہوا تو بیوی 3 برساتیاں لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ یہ انہیں دے آئیں، ہمیں تو ویسے بھی ابھی ضرورت نہیں، کورونا ختم ہوگا تو اور لے آئیں گے۔ وہ واپس گیا اور برساتیاں بھی انہیں دے آیا۔ پہلی بار اسے اپنی روح اور دل سے بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا، اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ قارئین اور سامعین کرام، یہ تحریر لکھتے اور پڑھتے ہوئے اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ یہ سب زیادہ دور کا نہیں، گزشتہ روز یعنی تیسرے روز کا ذکر ہے کورونا کے۔ اس آپ بیتی جگ بیتی کا ہر لفظ غور سے پڑھیے گا اور سنیے گا۔ یہ تحریر پڑھ کر چند افراد بھی اسی راہ پر چل پڑے تو مجھے یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم اس بہانے ہم سب کی بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوستو، یہ کوشش کرنی بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ہم ان کی مدد کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح جب میرا ان سے رابطہ ہوا تھا تو ان کے حالات طلاق تک پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک اور کہانی ہے۔ طلاق صرف اسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ طلاق کی صورت میں خاتون کو دی جانے والی رقم یا رقم کے بدلے گھر اور زیور وغیرہ کچھ بھی شوہر کے پاس نہیں تھا۔ رئیس زہیب احمد صاحب خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا وسیلہ بنایا۔ زہیب صاحب کا تعلق پاکستان کے سرگودا شہر سے ہے۔ وہ نیدرلینڈ میں مقیم ہیں اور وہاں اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی بنا رکھی تھی۔ انتہائی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب پاکستان کی طرف سے کئی ممالک میں سفارتکار بن کر رہے۔ رئیس زہیب صاحب نے اپنی تعلیم یورپ کی بہترین یونیورسٹیز میں مکمل کی اور پھر مختلف ممالک میں ملازمتیں کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نیدرلینڈ میں مقیم ہو گئے۔ ان کی شادی پاکستان کی ہی ایک بزنس مین خاندان کی لڑکی سے کر دی گئی۔ بظاہر یہ شادی نہیں، کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک سمجھوتا ہی تھا، مگر انہوں نے اور ان کی بیوی مہروش منشا نے اس شادی کو حقیقی معنوں میں اپنا لیا۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نے 7 وقت بتایا یعنی نبھایا۔ مہروش منشا سارے لاڈ اور ناز نخرے بھول کر صحیح معنوں میں گھریلو خاتون بن گئی، جبکہ زہیب نے بھی کاروبار کو سر پر سوار کرنے کی بجائے گھر اور خاندان سے بچا ٹائم کاروبار کو دینا شروع کر دیا۔ مہروش منشا کی خواہش پر ہی ان کے شوہر نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں حصہ ڈالا اور آخر کار وہ اس کمپنی کے مالک بن گئے۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی خوب نبھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی صورت میں اولاد بھی عطا کر دی تھی۔ یوں ان کا گھرانہ مکمل ہو چکا تھا، مگر ان کی یہ خوشیاں ان کے رشتہ داروں سے برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ مہروش کے خاندان والوں نے حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے نشان عبرت بنانے کے لیے تعویذ، گنڈوں اور کالے جادو کا سہارا لیا تھا، اور یہ سب مہروش کے گھر تک پہنچانے کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ داروں سے مدد لی گئی تھی۔ حاصل لوگ ہمیشہ ہی اپنوں کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، لہذا عملیات کے تعویذ اور دوسری غلاظت عامل سے لے کر آنا مہروش کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی، اور پھر دیار غیر میں زہیب صاحب کے گھر تک پہنچانا زہیب کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی۔ جادو اتنے طاقتور شیطانی عمل سے کیا جا رہا تھا، بہت جلد اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مہروش اور زہیب کا 2 سال کا بچہ بیمار ہوا۔ شروع میں اس کی بیماری کو نارمل سمجھا گیا، مگر جوں جوں علاج ہوتا گیا مرض بڑھتا گیا، اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر رپورٹ میں اس معصوم بچے کی بیماری مختلف آتی تھی۔
نیدرلینڈ کے 13 مختلف ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کروائے، رپورٹ تیار کروائی، 13 کے 13 نے مختلف بیماریاں تجویز کی۔ جو بیماری ایک ڈاکٹر بتاتا اور علاج شروع کرتا، جب دوبارہ تکلیف پر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو وہ کہتا بچے کو تو یہ بیماری ہی نہیں ہے جس کا آپ علاج کروا رہے ہیں۔ وہ نئے ٹیسٹ کرتا اور نئی بیماری تجویز کر کے اس کا علاج شروع کر دیتا۔ 13 ڈاکٹرز نے 13 بیماریاں تشخیص کی۔ ہر ڈاکٹر نے پہلے والے ڈاکٹر کی تشخیص کو غلط کہا اور ہر ڈاکٹر نے بڑے سے بڑی بیماری کی تشخیص کی۔ کوئی کہتا دل کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا کینسر ہے، کوئی کہتا شوگر ہے بہت بڑھ گئی ہے، کوئی کہتا برین ٹیومر ہے، کوئی کہتا جگر ختم ہو گیا ہے۔ جب 13 ڈاکٹرز کے بعد بھی بچے کی حالت نہ سنبھلی تو اسے لے کر دونوں میاں بیوی لندن آ گئے۔ لندن کے ڈاکٹرز کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ہر ڈاکٹر نے بچے کی الگ بیماری تجویز کی، الگ نسخے لکھ کر دیے۔ یہاں سے تھک ہار کر دونوں میاں بیوی امریکہ چلے گئے۔ پھر کسی ڈاکٹر نے فرانس کے ہسپتالوں کے متعلق تجویز دی۔ نیز جہاں تک ممکن تھا وہ اپنی اولاد کو لے کر گھومے، مگر ان کے بچے کو شفا نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ بچے کے جسم کے اعضاء بے جان ہونے لگے۔ پاؤں سے شروع ہو کر جب آہستہ آہستہ نچلا دھڑ سارا بے جان ہو گیا تو وہ دونوں میاں بیوی بھی نا امید ہو گئے۔ مگر اولاد کی تکلیف کہاں دیکھی جاتی ہے۔ وہ ایک بار پھر بچے کو لے کر مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانے لگے اور ڈاکٹرز انہیں پھر ملکوں گھمانے لگے۔ اس سارے عرصے میں ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کمپنی کے تقریباً سارے شیئر بک گئے۔ جس دن کمپنی ان کے ہاتھ سے نکل گئی اس دن ان کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ دونوں صدمے بہت بڑے تھے۔ اس صدمے سے مل کر رائے نجات تلاش کرنے کی بجائے دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خود کے لیے منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور وہ رشتہ دار جو اس موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور دونوں میاں بیوی کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب حالات سے گزر کر علیحدگی کی نوبت آنے تک زویب صاحب بالکل کنگال بلکہ مقروض ہو چکے تھے۔ ان کا سارا کاروبار ہاتھ سے جا چکا تھا۔ کچھ معاہدے جو وہ پورے نہیں کر سکے تھے ان کی بنا پر اس سے گھر بھی معاوضے کی مدد میں لے لیا گیا تھا۔ والدین گزر چکے تھے، بہن بھائی مختلف ممالک میں جا کر آباد ہو چکے تھے اور اپنے گھروں میں سیٹ تھے۔ کاروباری ذہن کے لوگ تھے۔ بھائی کے سوال کے بعد کسی نے اس کی خبر تک نہیں لی تھی، یہاں تک آج وہ اپنی کسی بزنس پارٹنرز کے گھر پر ملازم تھا۔ اس کا مالک اس کے ساتھ انتہائی ہتک امیز رویہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف طلاق لینے کے لیے بیوی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے پاس حق مہر ادا کرنے تک کے لیے پیسے نہیں تھے کہ جا کے لکھے گئے گھر اور زیور دیتا۔ ان حالات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر میرا اور اس کا رابطہ ہوا تھا۔ میں نے اس سے چند ہفتوں کا عہد لیا تھا اور کہا کہ اس دوران وہ نہ خودکشی کرے اور نہ بیوی کو طلاق دے گا۔ اسی دوران میں نے اس کا حساب لگایا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا، تمام حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم ان دنوں زیارتوں پر گئے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مکہ مدینہ یا کہیں گئے ہوں۔ میرا مسئلہ سن کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم اس میں ہاتھ نہ ڈالو، یہ کام ہم سے بھاری ہے۔ اپنے استاد کے منہ سے لفظ ہم سن کر میری آنکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ میں بہت حساس طبیعت کا مالک ہوں، ہر کسی کا دکھ محسوس کر کے رو پڑتا ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر استاد محترم نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا تھا کہ مسئلہ ہم سے بڑا ہوگا مگر جن کے در پر آپ کھڑے ان کی رحمت و کرامت سے تو نہیں بڑا۔ میری بات سن کر استاد محترم مسکرائے۔ 3 دن کا ٹائم مانگا اور تیسرے دن انہوں نے بتایا تھا کہ ان پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کے عمل میں نہ صرف انسانی ہڈیاں بلکہ انسانی گوشت اور خون بھی استعمال کیا گیا ہے۔
پھر استاد محترم نے بتایا کہ ان دونوں میاں بیوی کو مختلف اشیاء میں ملا کر حرام کھلایا اور پلایا گیا ہے، یہاں تک کسی مشرک کی راکھ ملے پانی سے غسل کیا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے یعنی اس مشرک کی راکھ سے غسل کیا ہے، ایسے پانی سے۔ اور اس جادو کا مقصد فقط ایک نہیں تھا بلکہ کئی مقاصد تھے، جس میں میاں بیوی کی علیحدگی، کاروبار کا تباہ ہونا اور لڑکے سے کسی اور خاتون کا شادی کے لیے خواہش مند ہونا ہے۔ جس راکھ ملے پانی سے ان کو نہلایا گیا، وہ راکھ حاملہ عورت کے کفن کے ٹکڑے میں باندھ کر ان تک پہنچائی گئی ہے، ورنہ شاید وہ اتنا مؤثر نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے یہ تک بتایا کس جگہ عمل کیا گیا ہے، کب اور کیسے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کچھ مخصوص وظائف بتائے جو میں نے زہیب صاحب کو بتا دیے۔ الحمدللہ ان وظائف کی برکت سے 6 ماہ بعد میاں بیوی میں بات چیت ہونے لگی۔ پھر دونوں میاں بیوی کو کچھ مزید وظائف بتائے، جس سے اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا کہ دونوں میاں بیوی میں صلح ہو گئی۔ زیب اور مہروش منشا کے درمیان ہونے والی صلح جادوگر عامل اور جادو کروانے والوں کی پہلی شکست تھی، اور اس کے بعد ان کو ہر موقع پر شکست ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے بتائے گئے وظائف سے اور استخاروں سے ان لوگوں نے وہ تمام چہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ سب لوگوں کے چہرے اور کردار کھل کر سامنے آ جانے کے بعد زہیب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو معاف کر کے ان سے محتاط ہو جانا چاہیے، اور میری نظر میں اتنے گمبھیر حالات سے نکل جانے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ زہیب صاحب صدقہ خیرات انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ آج وہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور زہیب صاحب نے گیس اسٹیشن میں شیئر ڈال کر دوبارہ سے کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اس لیے حاسدین سے بچا کریں اور اپنے آپ کو صبح و شام دم کیا کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔